گھر سے نکلنے سے پہلے جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی چادر درست کر رہی تھی تو آئینے میں نظر آنے والا اپنا ہی چہرہ اسے بیگانہ سا لگا۔ اس کی آنکھوں میں ظاہر ان کے خوف کی وہ پرانی راکھ اب بھی کہیں دبی ہوئی تھی۔ ناول سن 24 میں خوش آمدید۔ ناول گناہ عشق اگلی قسط۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، اتنی تیز کہ اسے اپنی ہی سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ مسلسل اپنی انگلیوں کے پوروں کو آپس میں مسل رہی تھی۔ میں دل کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے ہوئے شہر کے مناظر کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ ہوٹل، وہ جگہ جہاں عدیل میرا منتظر ہے، وہاں مجھے اپنے ماضی کے سارے بند ابواب اس کے سامنے کھولنے ہوں گے۔ کیا عدیل سچ مچ اس داغدار ماضی کو قبول کر پائے گا؟ کیا مرد کا مان واقعی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ کسی عورت کے گناہ عشق کو مٹی میں ملا کر اسے اپنے نام کی ردائے پاکیزگی اڑا دے؟ ہوٹل جو قریب آ رہا تھا، ہانی کے اندر کا خوف ایک گہری پاکیزہ حیا میں بدلنے لگا۔ اس کے دل کے کسی کونے سے یہ آواز آئی کہ عدیل احسان کوئی عام مرد نہیں ہے۔ وہ اگر سزا دینے پر آئے تو دنیا مٹا دیتا ہے، اور اگر نبھانے پر آئے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یا اللہ مجھے ہمت دینا، میں عدیل کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی حقارت یا دکھ نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ میرا مان ہے، میری نجات کا راستہ ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ دعا کی صورت میں ہلکے سے اٹھائے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیے۔ جب گاڑی ہوٹل کے عالیشان پوش میں آ کر رکی اور یونیفارم میں ملبوس گارڈ نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ہانی نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں بانسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسا عزم تھا جو صرف اس عورت کے حصے میں آتا ہے جو اپنی محبت کے حضور خود کو مکمل طور پر سونپ دینے کے لیے تیار ہو۔ وہ گاڑی سے اتری، اپنی چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا اور ہوٹل کے چمکتے ہوئے لابی کے دروازے کی طرف بڑھ گئی، جہاں اس کا ماضی نہ جانے کس چوراہے پر اسے کھڑا کرنے جا رہا تھا۔ شہر کے ایک پرسکون اور مہنگے کیفے کے کونے والے کیبن میں فضا حد درجہ بوجھل تھی۔ شیشے کی بڑی کھڑکی کے باہر ہلکی ہلکی دھوپ پھیل رہی تھی، مگر ہانی کے وجود پر تو جیسے خزاں کا راج تھا۔ وہ سامنے رکھی کافی کے مگ کو دونوں ہاتھوں سے تھامے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی اور کانپتی ہوئی انگلیاں اس کے اندر چلنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھیں۔ کیفے کا دروازہ کھلا اور مخصوص پروکار قدموں کی چاپ گونجی۔ عدیل احسان اندر داخل ہوا۔ گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں اس کی باروب شخصیت ہمیشہ کی طرح لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی، مگر اس وقت اس کی گہری سی آنکھیں صرف ایک ہی چہرے کو تلاش کر رہی تھیں۔ جو ہی عدیل کیبن میں داخل ہوا اور ہانی کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا، ہانی نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ عدیل نے تیکھی نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ سوجھی ہوئی آنکھیں، چہرے پر پھیلی وحشت اور وہ معصومیت جو اب خوف کے سائے میں سسک رہی تھی۔ عدیل کا دل ایک پل کے لیے کٹ کر رہ گیا، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر بننے نہیں دیا۔ ہانی، عدیل کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ایک گہری پر اعتماد نرمی تھی۔ تم نے اتنی صبح اچانک یہاں ملنے کا کیوں کہا؟ سب خیریت ہے؟ ہانی نے اپنے ہونٹ چبائے۔ اسے زارون کا وہ شفاف جملہ یاد آیا۔ تم خود اس کا دل توڑو گی، خود اسے اپنی زندگی سے نکالو گی، ورنہ کل اس کی لاش اٹھے گی۔ ہانی نے اپنے اندر کی ساری ہمت مجتمع کی، اپنے آنسوؤں کو زبردستی اندر دھکیلا اور اپنے لہجے کو جتنا ممکن ہو سکے سرد اور بے رخی کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ عدیل، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی، ہانی نے عدیل کی آنکھوں میں جھانک کے بغیر سامنے میز پر نظریں ٹکاتے ہوئے کہا۔ میں یہ رشتہ آگے نہیں بڑھا سکتی۔ کمرے میں جیسے ایک دم سناٹا سا چھا گیا۔ عدیل کی لمبی انگلیاں جو پین کو گھما رہی تھیں ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے رکیں، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک عجب پرسکون اور گہری مسکراہٹ ابھری، ایک ایسی مسکراہٹ جسے دیکھ کر ہانی کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ عدیل کے غصے، حیرت یا دکھ کے لیے تیار تھی، مگر اس ہولناک سکون کے لیے نہیں۔ رشتہ آگے نہیں بڑھا سکتی؟ عدیل نے کرسی سے پشت لگاتے ہوئے دھیمے لہجے میں دہرایا۔ وجہ یہ ہے کہ ہانی نے جھوٹ کا اگلا مہرا چلا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ یہ رشتہ پاپا کے دباؤ میں طے ہوا تھا۔ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو اتنا سخت، سرد مہر اور صرف اپنے کام سے کام رکھنے والا ہو۔ مجھے اس رشتے سے گھٹن ہوتی ہے۔ ہانی نے یہ جملے اتنی تیزی سے بولے جیسے وہ کوئی رٹا رٹایا سبق سنا رہی ہو۔ وہ عدیل کے سامنے خود غرض اور بے وفا لڑکی بننا چاہتی تھی تاکہ عدیل نفرت کا دامن تھام کر خود اس سے دور ہو جائے۔ عدیل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا وہ کمپیوٹر جیسا تیز دماغ ہانی کے بولے گئے ایک ایک لفظ، اس کے سانس لینے کی رفتار اور اس کے ہاتھوں کی لرزش کا ایکس رے کر رہا تھا۔ عدیل احسان لوگوں کی آنکھیں پڑھ کر ان کی روح کا سچ جان لینے کا ماہر تھا۔ وہ کیسے نہ سمجھتا کہ سامنے بیٹھی لڑکی جھوٹ کا لبادہ اوڑھ کر اپنے اندر کسی بہت بڑے محیب خوف کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ ہانی کے الفاظ نہیں ہیں، اسے بولنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ عدیل آہستہ سے آگے جھکا۔ اس نے میز پر ہاتھ رکھ کر ہانی کا چہرہ اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی ناقابل تسخیر ذہانت چمک رہی تھی جس نے ہانی کے اڑتے ہوئے ہوش مزید گم کر دیے۔ ہانی منصور،
عدیل کی گرجدار مخملی آواز گونجی۔ تم بزنس کی دنیا کے سب سے شاطر کھلاڑی کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تمہارا یہ کانپتا ہوا لہجہ، یہ چہرہ اور مجھ سے نظریں چرانے کی ناکام کوشش، یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ تم مجھ سے پیچھا نہیں چھڑا رہی، بلکہ تم مجھے کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہانی کے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ نہیں عدیل، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اور شٹ اپ ہانی۔ عدیل نے پیری بار تھوڑے سخت مگر دھیمے لہجے میں اسے ٹوکا۔ زارون خان کا فون آیا تھا نا تمہیں؟ یہ نام سنتے ہی ہانی کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ زارون کا نام عدیل کے منہ سے سننا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ ہانی کے منہ سے بامشکل نکلا۔ عدیل کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور انتہائی سرد مسکراہٹ ابھری۔ میں نے کل ہی زارون کے گنڈوں سے کہا تھا کہ وہ اپنے مالک کو میرے سامنے بھیجیں، مگر وہ کمزور انسان خود سامنے آنے کے بجائے میری پسند کو ڈرا کر بازی جیتنا چاہتا ہے۔ ہانی، عدیل احسان کسی کے کہنے پر اپنے ہاتھ میں آئی ہوئی نعمت کو نہیں چھوڑتا۔ عدیل، آپ نہیں جانتے وہ کتنا خطرناک ہے۔ ہانی اب اپنے آنسو نہ روک سکی، وہ رو پڑی۔ اس کے پاس کچھ ایسا ہے جو مجھے اور میرے خاندان کو مٹا دے گا۔ وہ آپ کو مار ڈالے گا عدیل۔ میں اپنے پاپا اور آپ کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی، وہ ایک جلاد ہے۔ عدیل اٹھا، گھوم کر ہانی کی طرف آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے ہانی کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے۔ اس کے لمس میں ایک ایسی چٹان جیسی مضبوطی اور تحفظ تھا کہ ہانی کا ابلتا ہوا خوف لمحہ بھر کے لیے تھم گیا۔ ہانی، میری طرف دیکھو، عدیل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو، بالکل سچ۔ کیا تمہیں مجھ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں، بہت پہلے سے۔ اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو مجھے اپنا دوست سمجھ کر بتا دو، میں قسم کھاتا ہوں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا۔ ہانی نے ایک دم عدیل کی طرف نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر وہ زارون۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا، مجھے تم پر پورا اعتبار ہے۔ دیکھو ہانی، طاقتور وہ نہیں ہوتا جو اندھیرے میں بیٹھ کر وار کرے، طاقتور وہ ہوتا ہے جو سامنے والے کا وار ہوا میں دبوچ لے۔ زارون کے پاس جو بھی ثبوت یا بلیک میلنگ کا ہتھیار ہے، وہ اگلی چند راتوں کا مہمان ہے۔ عدیل احسان نے اگر تمہارا ہاتھ تھاما ہے تو اس شہر کے کسی زارون خان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ میری موجودگی میں تمہیں یا تمہارے خاندان کو چھو بھی سکے۔ اس کی آواز کا جلال اور خود اعتمادی اتنی سحر انگیز تھی کہ ہانی کا دل چاہا وہ سب کچھ عدیل کے حوالے کر کے اس کے سائے میں چھپ جائے، مگر زارون کا وہ بھیانک چہرہ اب بھی اس کے ذہن پر مسلط تھا۔ عدیل کھڑا ہوا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے رحمان کو میسج ٹائپ کیا، پھر اس نے ہانی کی طرف دیکھا۔ تم گھر جاؤ اور بالکل پرسکون رہو، زارون کو لگنے دو کہ اس کی چال کامیاب ہو رہی ہے، کھیل اب اس کے ہاتھ سے نکل کر میرے ہاتھ میں آ چکا ہے، اب اگلا مہرہ عدیل احسان چلے گا اور زارون خان کو اپنی بساط خود الٹتی ہوئی دکھائی دے گی۔ جاتے جاتے ہانی نے عدیل کو ایک لفافہ تھما دیا اور بولی، جب کبھی بھی تمہارا مجھ پر اعتماد ڈگمگانے لگے تو یہ لفافہ کھول کر پڑھ لینا، اس میں وہ سب کچھ ہے جسے تمہارے لیے جاننا ضروری ہے۔ عدیل نے وہ لفافہ کوٹ کی جیب میں رکھ لیا اور کیفے سے باہر نکل گیا، مگر ہانی کے دل میں اب خوف کے ساتھ ساتھ ایک مدھم سی امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ کیا عدیل واقعی اس اندھیرے سے اسے نکال پائے گا؟ زارون خان کے ہیڈ کوارٹر میں شاہد نے کمرے میں داخل ہو کر زارون کو ایک گہری فائل تھمائی۔ خان صاحب، عدیل احسان کی سیکیورٹی ٹیم نے ہمارے 3 خفیہ ٹھکانوں پر چھاپہ مار کر زارون نیٹ ورک کے 2 اہم بندے اٹھا لیے ہیں۔ عدیل نے ہمارے بلیک میلنگ سیل کی جاسوسی شروع کر دی ہے۔ زارون نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس وہیں میز پر پٹخ دیا، جس کے ٹکڑے دور دور تک بکھر گئے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں وحشت کا ایک نیا طوفان جاگ اٹھا۔ عدیل احسان، تم نے واقعی میری لکیر پار کر لی ہے۔ زارون دان پیستے ہوئے غرایا، اب یہ جنگ صرف ہانی کی نہیں ہے، اب یہ جنگ زارون خان کی انا کی ہے۔ شہر پر محیط اندھیرا چھا چکا تھا اور اس اندھیرے کے سائے میں زارون خان کی انا بری طرح سے لگ رہی تھی۔ زارون ویلا کے زیر زمین بنے ہوئے خفیہ مانیٹرنگ روم میں زارون ایک بڑی اسکرین کے سامنے کھڑا تھا۔ اسکرین پر شہر کے مختلف علاقوں کے لائیو CCTV کیمروں کی فیڈ چل رہی تھی، مگر زارون کی نظریں صرف ایک سرخ رنگ کے ڈاٹ پر ٹکی تھیں۔ یہ عدیل احسان کی بلٹ پروف گاڑی کا لائیو لوکیشن ٹریکر تھا۔ شاید خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا زارون کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ خان صاحب، عدیل کے بندوں نے ہمارے جن 2 لڑکوں کو اٹھایا ہے وہ زارون نیٹ ورک کے مین سرور کی لوکیشن جانتے ہیں۔ اگر عدیل نے ان کا منہ کھلوا لیا تو ہانی منصور کا وہ سارا ڈیٹا عدیل کے ہاتھ لگ جائے گا جسے ہم ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، شاہد نے تشویش سے کہا۔ زارون نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر میز پر لگی ایک فائل کے عین وسط میں گھونپ دیا۔ اس کی آنکھوں میں سفاکیت کی انتہا تھی۔ وہ ڈیٹا تک تب پہنچے گا نا شاہد جب وہ زندہ رہے گا، زارون کی دھیمی وحشیانہ آواز گونجی۔ عدیل احسان نے سمجھا ہے کہ وہ چترالی شطرنج کا کھلاڑی ہے، مگر وہ یہ بھول گیا کہ زارون خان بساط الٹنا نہیں
بساط کو آگ لگانا جانتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے سرور تک پہنچے اسے دنیا سے ہی صاف کر دو۔ آج رات عدیل احسان کی آخری رات ہونی چاہیے۔ اسی وقت شہر کے سنسان ہائی وے پر عدیل احسان کی سیاہ مرسڈیز تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ عدیل پچھلی سیٹ پر بیٹھا اپنے آئی پیڈ پر رحمان کی بھیجی گئی کچھ کوڈڈ فائلز کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی ناقابل تسخیر سنجیدگی تھی۔ سر، فرنٹ سیٹ پر بیٹھے سیکیورٹی چیف رحمان نے اچانک پچھلے شیشے میں دیکھتے ہوئے چوکنا ہو کر کہا، پیچھے 2 کالی گاڑیاں پچھلے 10 منٹ سے ہمارا پیچھا کر رہی ہیں۔ ان کی سپیڈ غیر معمولی طور پر بڑھ رہی ہے۔ عدیل نے آئی پیڈ سے نظریں ہٹائیں اور پیچھے دیکھا۔ دونوں گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس تیز تھیں اور وہ عدیل کی گاڑی کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ رحمان، گاڑی کی سپیڈ بڑھاؤ اور ہائی وے سے نیچے کچے راستے کی طرف موڑو۔ انہیں لگنا چاہیے کہ ہم ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ عدیل نے بہت پرسکون سرد لہجے میں حکم دیا۔ اس کڑے وقت میں بھی اس کے دل کی دھڑکن بالکل نارمل تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زارون کا پہلا رد عمل یہی ہوگا۔ اگلے ہی لمحے پیچھے موجود ایک گاڑی کی کھڑکی کھلی اور ایک خودکار ہتھیار کی نالی باہر نکلی۔ محیب سناٹے کو چیرتی ہوئی گولیوں کی تڑتڑاہٹ گونجی۔ عدیل کی گاڑی کے پچھلے شیشے پر گولیاں لگیں مگر بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے صرف ہلکے سے نشان پڑے۔ سر، یہ زارون کے پیشہ ور شوٹرز ہیں۔ وہ ہمیں زندہ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں، رحمان نے گاڑی کا اسٹیئرنگ سختی سے گھماتے ہوئے کہا۔ عدیل نے اپنے کوٹ کے اندرونی حصے سے ایک چمکتی ہوئی بلیک پسٹل نکالی، اس کو لاک کھولا اور اس کی آنکھیں یکدم فولادی ہو گئیں۔ رحمان، عدیل انسان کبھی شکار نہیں بنتا، گاڑی کو ایک دم بریک لگاؤ۔ رحمان نے عدیل کے حکم پر بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے زور سے بریک دبائی۔ گاڑی ٹائروں کے چیخنے کی آواز کے ساتھ سڑک کے بیچوں بیچ گھوم گئی۔ پیچھا کرنے والی پہلی گاڑی اچانک بریک کی وجہ سے عدیل کی گاڑی سے آگے نکل گئی۔ عدیل نے تڑپ کر اپنی طرف کا دروازہ کھولا، باہر نکل کر گاڑی کی اوٹ لی اور نشانہ باندھ کے مسلسل 3 فائر کیے۔ پہلی گولی سامنے والی گاڑی کے ٹائر پر لگی جس سے وہ بے قابو ہو کر سڑک کنارے لگی لوہے کی باڑ سے جا ٹکرائی۔ دوسری اور تیسری گولی نے گاڑی کے اندر بیٹھے شوٹرز کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ دوسری گاڑی سے مزید 3 گنڈے باہر نکلے اور انہوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ہائی وے پر بارود کی بو اور گولیوں کا شور پھیل گیا۔ عدیل اور رحمان نے مل کر پوزیشن سنبھال لی۔ عدیل کی عقابی نظریں اور اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ زارون کے گنڈے اس کے جلال کے سامنے بے بس ہونے لگے۔ چند ہی منٹوں کے خونی مقابلے کے بعد زارون کے 2 شوٹر سڑک پر ڈھیر ہو چکے تھے اور باقی اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ رحمان ہانپتے ہوئے عدیل کے پاس آیا۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ عدیل نے اپنے سوٹ کی آستین پر لگی مٹی کو آہستہ سے جھٹکا۔ اس کے چہرے پر اب بھی کوئی خوف نہیں تھا بلکہ ایک گہری کالی مسکراہٹ تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں رحمان۔ زارون کو لگ رہا تھا کہ وہ مجھے سڑک پر ڈھیر کر دے گا مگر اس نے یہ حملہ کر کے اپنی موت کے پروانے پر خود ہی دستخط کر دیے ہیں۔ عدیل نے زمین پر پڑے ایک زخمی شوٹر کے پاس جا کر اس کے بالوں سے اسے اوپر اٹھایا۔ اس شوٹر کی آنکھوں میں موت کا خوف تھا۔ جاؤ، اپنے اس بزدل آقا زارون سے کہو کہ عدیل احسان کا خون اتنا سستا نہیں ہے، اور ہاں اسے یہ بھی بتا دینا کہ جس سرور روم کا وہ چھپا رہا ہے میری ہیکنگ ٹیم اگلے 1 گھنٹے میں اس کے اندر داخل ہونے والی ہے۔ ہانی کا ایک بھی ثبوت اگر مجھے وہاں ملا تو زارون کا پورا نیٹ ورک اس شہر کے چوراہے پر ننگا ہو جائے گا۔ ادھر ہانی اپنے کمرے میں مصالے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل مصالے پر گر رہے تھے۔ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے بری طرح ڈوب رہا تھا۔ اسے بار بار لگ رہا تھا کہ عدیل کی زندگی خطرے میں ہے۔ یا اللہ، عدیل کی حفاظت کرنا، وہ میرے گناہ کی سزا کیوں بھگتے؟ وہ تو بے قصور ہے۔ اس نے سسکتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسی وقت اس کے فون پر ایک میسج ٹون گونجی۔ ہانی نے لرزتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ یہ عدیل کا میسج تھا۔ تمہارا عدیل میدان میں بھی محفوظ ہے اور تمہاری محبت میں بھی۔ زارون کا پہلا وار ناکام ہو چکا ہے، اب بساط الٹنے کی باری میری ہے، سکون سے سو جاؤ میری جان۔ میسج پڑھ کر ہانی نے فون اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب خوف کے نہیں بلکہ ایک ایسے تحفظ کے تھے جو اسے عدیل کے نام سے مل رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ زارون اس شکست پر خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ اب کوئی اور زیادہ بھیانک چال چلے گا۔ رات کا پچھلا پہر تھا مگر منصور ولا کی بالکونی میں کھڑی ہانی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو کر گزر رہی تھی، لیکن اس کے وجود کے اندر زارون کے خوف کی جو تپش تھی وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے اپنے بازوؤں کو اپنے گرد لپیٹ رکھا تھا جیسے وہ خود کو اس محیب کائنات کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی ہو۔ عدیل کا وہ میسج اگرچہ اس کے ڈوبتے ہوئے دل کے لیے ایک سہارا تھا مگر ہانی کا دماغ اسے مسلسل ہولناک وسوسوں کی طرف دھکیل رہا تھا۔ عدیل نے زارون کا وار تو روک لیا لیکن کب تک؟ اس نے کانپتے ہوئے لبوں سے سوچا۔ زارون ایک ایسا سانپ ہے جو تب تک ڈستا رہے گا جب تک وہ اپنی انا کی پیاس نہیں بجھا لیتا، اور وہ گناہ عشق، یا اللہ، اگر عدیل کے سامنے وہ سب کچھ آ گیا تو کیا عدیل پھر بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرے گا؟ کیا اس کی آنکھوں کا یہ مان میرے ماضی کو جاننے کے بعد بھی قائم رہے گا؟ اسی کشمکش میں اس کی آنکھوں سے ایک گرم آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بہہ نکلا۔ وہ ماضی کی ان تلخ یادوں کے اندھیرے میں ڈوبنے لگی جب نادانی میں اس نے زارون خان پر بھروسہ کیا تھا، ایک ایسا بھروسہ
جس نے آج اسے اپنے ہی خاندان اور اپنی ہی محبت کے سامنے مجرم بنا کر کھڑا کر دیا تھا۔